إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنظروا فإن النذر لا يغني من الحق شيئا وإنما يستخرج به من البخيل أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین گرامی، خواتین اسلام، نواقض اسلام کے تعلق سے موضوع تقریباً کئی ہفتوں سے ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کا یہ خطبہ 3 عنوان کے اوپر مشتمل ہوگا اور یہ نواقض اسلام کے تعلق سے آخری ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد پھر کبھی موقع ملا تو نواقض اسلام کے اور بقیہ جو چیزیں ہیں اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے. نواقض اسلام میں سے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اسی طریقے سے تبرک حاصل کرنا، اسی طریقے سے غیر اللہ کے سے امیدیں وابستہ رکھنا، ان تمام چیزوں کی گفتگو یا ان تمام چیزوں کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے گزشتہ خطبات کے اندر آ چکی ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غیر اللہ کے لیے نذر مانگنا، غیر اللہ کے سے پناہ طلب کرنا اور اسی طریقے سے غیر اللہ سے مدد طلب کرنا. ان تینوں کا
کیا حکم ہے اور اگر یہ آدمی کرتا ہے تو اس کے اسلام کا کیا حکم ہے، اس تعلق سے ہم مختصر وضاحت مختصر خطبے کے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نظر کہتے ہیں، نظر ینظرو کے اصل معنی آتا ہے خوف کھانے کے۔ نظر ینظرو کے اصل معنی کسی چیز سے ڈرنا، کسی چیز سے خوف کھانا، اور نظر کو نظر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نظر ماننے والا جس کے لیے نظر مان رہا ہے اس سے خوف کھاتا ہے، ایک بات، اور دوسری بات نظر ماننے کے بعد اس کو پورا نہ کر سکے گا اس کا وہ خوف کھاتا ہے، اسی لیے نظر کو نظر کہتے ہیں۔ نظر کا ایک دوسرا معنی ہے کہ نظر کا معنی واجب، انسان اپنے اوپر کسی ایسے چیز کو واجب کرتا ہے جس کو شریعت نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا تھا، یہ نظر کا معنی ہے۔ شریعت نے اس کے اوپر اس چیز کو واجب نہیں کیا تھا لیکن وہ خود سے اپنے اوپر اس چیز کو واجب کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے میں نظر مانتا ہوں کہ ہر ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھوں گا، تو کیا اللہ رب العالمین نے ہر ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھنا اس پہ واجب کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، اس نے خود سے اپنے اوپر اس کو واجب کیا، اسی کو نظر کہتے ہیں۔ اب نظر کی اولاً 2 قسم ہے، غور سے سنیے خطبے کو، کہ اولاً 2 قسم ہے۔ پہلا قسم ہے نظر تبرر۔ نظر تبرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی مقابلے میں کسی چیز کا تذکرہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ نظر ماننے والا نظر مانے اور یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے میں یہ نظر مانتا ہوں کہ میں 10 مسکین کو کھانا کھلاؤں گا، اس کو کہتے ہیں نظر تبرر، نظر طاعت، اطاعت کی نظر ماننا۔ اور دوسری نظر کی قسم نظر مقید۔ نظر مقید میں بندہ یہ کہے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے نظر مانتا ہوں کہ اگر میرا بیمار شفا یاب ہو گیا، اگر میرا لڑکا ایگزام میں پاس ہو گیا، اگر میرا یہ کام بن گیا تو میں اللہ رب العالمین کے لیے 10 مسکین کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ نظر مقید ہے۔ دونوں قسم آپ نے سمجھ لی۔ اب یہاں پہ آئیے، نظر کا ماننا یہ کیا ہے، اس پہ غور کرتے ہیں۔ نظر کا ماننا عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نظر کو پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ نظر کو پورا کرتے ہیں وہ لوگ اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس دن کی پریشانی بہت لمبی ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم۔ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین کے راستے میں یا جو نظر تم مانتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ جانتا ہے کہ کیا مطلب، اس کا بہتر بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم کو عطا کرے گا، ان کو دے گا۔ ان 2 آیتوں سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ نظر کا ماننا کیا ہے، عبادت ہے۔ نظر کا ماننا عبادت ہے۔ اب اگر عبادت کو کوئی آدمی غیر اللہ کی طرف پھیر دے تو یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر میرا بیٹا ایگزام میں پاس ہو گیا تو میں اجمیر شریف کی جا کر کے زیارت کروں گا اور وہاں چادر چڑھاؤں گا، یہ نظر مانے۔ اسی طریقے سے یہ نظر مانے کہ اگر میرا بیٹا صحیح ہو گیا یا ایگزام میں پاس ہو گیا یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں پیر کے لیے یہ کام کروں گا، جمعرات کے دن جا کر کے میں اس کے قبر کے اوپر چراغ جلاؤں گا یا اس کے نام پر جانور ذبح کروں گا یا اس کے راستے میں خرچہ کروں گا، صدقہ کروں گا۔ یہ نظر کی یہ ساری چیزیں شرک ہے اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اس کا اسلام باقی نہیں رہتا، وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام کو نقض کر دیتی ہے، اسلام کو توڑ دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ نظر عبادت ہے،
اس لیے عبادت کو کسی بھی مخلوق کے طرف، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کے طرف پھیرنا یہ شرک ہے. اور شرک کرنے والا آدمی شرک اکبر کا اگر مرتکب ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب اس کے بعد آئیے نذر کے ماننے کے تعلق سے کیا حکم ہے. یہ موضوع ذرا اجنبی موضوع ہے، اس پہ گفتگو کم ہوتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ باتیں آپ کو کچھ نہیں لگے، لیکن باتیں اگر نہیں لگے تو ہم یہاں موجود ہیں، ہم سے آپ استفسار کر کے معاملے کو کلیئر کر سکتے ہیں. ہم سے سمجھیے گا اگر کوئی بات نہیں لگے تو. نذر کے ماننے کا کیا حکم ہے؟ تو نذر کے ماننے کے تعلق سے علماء کے 3 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ نذر مطلق وہ نذر جس میں مقابلے میں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. جب مثال کے طور پہ جس میں یہ کہا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے نذر مانتا ہوں کہ میں ہر ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھوں گا. کیوں رکھوں گا یہ ذکر نہیں کیا، 2 دن کا روزہ رکھوں گا. کہتے ہیں کہ یہ نذر ماننا مکروہ ہے. اور دوسری قسم نذر کی کہتے ہیں کہ جو نذر مقید ہے، یعنی یہ کہنا کہ اگر میرا بیمار شفا یاب ہو گیا تو میں اللہ رب العالمین کے لیے 2 دن کا روزہ رکھوں گا. کہا ایسا نذر ماننا حرام ہے، ایسا نذر ماننا حرام ہے. یہ علماء کا پہلا قول ہے. دوسرا قول ہے یہ کہتے ہیں کہ چاہے نذر مقید ہو یا نذر مطلق ہو، دونوں صورتوں میں نذر کا ماننا مکروہ ہے. یہ جمہور کا قول ہے. اور تیسرا قول ہے چاہے نذر مطلق ہو یا نذر مقید ہو، دونوں صورتوں میں نذر کا ماننا حرام ہے، جائز اور درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنظروا، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں لا تنظروا، اے لوگوں نظر مت مانا کرو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، یہ نذر تقدیر سے تم کو کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتی. یعنی جس مریض کے شفا یابی کے لیے تم نذر مان رہے ہو، اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں یہ لکھ دی ہے کہ یہ آدمی شفا یاب نہیں ہوگا تو چاہے جتنا آدمی نظر مان لے شفا یابی ملنے والی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین نے اس کے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ شفا یاب ہوگا تو چاہے آپ نظر مانے یا نہ مانے اللہ رب العالمین اس کو شفا دے کر کے چھوڑے گا. سمجھ گئے مسئلے کو؟ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، اس کے ذریعے سے بخیل کے مال کو نکالا جاتا ہے. اب دیکھیے گا زندگی بھر آدمی اپنے مال کو دانت سے پکڑ کر کے رکھتا ہے، مصیبت جب آتی ہے بستر کے اوپر پریشان جب ہوتا ہے تو بیٹوں کو بلاتا ہے، بیٹا ذرا وہ غریب کو کھانا کھلا دینا، ذرا اس کو وہاں صدقہ کر دینا، ذرا وہ مدرسے میں ایک بکری دے دینا، وہاں ایک گائے کا گوشت وہ فلاں کا گوشت خرید کر کے دے دینا، یہ کرنا وہ کرنا. وہ وہاں بیٹھ کے کرتا ہے. جب صحت مند تھا، تندرست تھا تو اللہ رب العالمین کے راستے میں پیسے خرچہ کرنے کی اہمیت اس کو نہیں تھی، یا پیسہ خرچ کرنے کی فرصت اس کو نہیں تھی، مخالفت کرتا تھا. پریشان جب ہوا تو اس وقت اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نذر ماننے والا شخص تقدیر سے اس کو نذر کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا لا تنظروا، نذر مت مانو، یہ نہیں ہے اور نہیں حرمت کے اوپر دلالت کرتی ہے. نذر کا ماننا حرام ہے. یہی قول زیادہ راجح اور زیادہ درست اور زیادہ صحیح ہے. اور اس کو دوسرے طریقے سے بھی سمجھیے کہ علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو بندے کے اوپر لازم نہیں کیا ہے، بندہ اس چیز کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے. یعنی وہ دین کے اندر مشقت تنگی کو داخل کرتا ہے اپنے لیے، لہذا مشقت اور تنگی کرنا دین کے اندر یہ جائز اور درست نہیں ہے. شریعت نے اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے، وہ زبردستی شریعت کے اندر مشکلات پیدا کر رہا ہے.
اور جتنی چیزیں اللہ نے اس کے عمل کرنے کے لیے رکھی ہیں اگر اتنی چیزوں کے اوپر وہ عمل کر لے تو یہ بڑی بات ہے. چاہے جائے کہ آدمی کچھ چیزوں کو اپنے اوپر واجب کر لے. اب یہاں پہ نظر کے چند اقسام ہے جس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. نظر کا ماننا حرام ہے, یہ سمجھ گئے. اب اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے تو وہ گنہگار ہے, لیکن باوجود اس کے کہ وہ گنہگار ہے اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے. اگر وہ معصیت کا نظر نہیں ہے, نافرمانی کا نظر نہیں ہے, تو اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے ہر ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھوں گا, تو اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہر ہفتے میں وہ 2 دن کا روزہ رکھے, اگرچہ نظر کا ماننا حرام ہے. اب آپ کہیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام بھی ہے, پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ عبادت بھی ہے, پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مان لے تو پورا کرنا بھی ضروری ہے. تو ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ نظر کا باب ایک ایسا باب ہے جو بہت اجنبی باب ہے. علماء نے کہا کہ یہ باب فإنہ باب غریب, یہ ایک اجنبی باب ہے اور شریعت کے اندر اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. لیکن بہت تلاشنے کے بعد ایک مثال ہم کو ملی کہ کوئی چیز حرام ہے لیکن اس کو پورا کرنا واجب ہے. جب آدمی اس کو شروع کر لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. مثال دیکھیے, عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا حرام ہے. کوئی بھی عورت اگر بغیر محرم کے سفر کرتی ہے تو اس کا سفر حرام ہے. لیکن اگر کوئی عورت بغیر محرم کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے حج کے لیے, میقات پہنچی اور پہنچنے کے بعد اس نے حج کی نیت کر لی, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ جب پڑھ لیا تو اب وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتی. چاہے جائے کہ وہ جو چل رہی ہے اس سب کے سب حرام ہے. اس کا چلنا, مکہ پہنچنا, وہاں سے نکل کے مینا جانا, مزدلفہ جانا, عرفہ جانا, جتنا سفر ہو رہا ہے اس کا وہ سب کے سب حرام ہے. لیکن لوٹ کر کے نہیں آ سکتی ہے جب تک وہ اس سفر کو پورا نہ کر لے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ مثال ہے. اسی طریقے سے نظر کا ماننے والا, اگرچہ نظر کا ماننا حرام ہے لیکن کوئی آدمی نظر مان لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. پورا کرنا واجب ہے. لیکن یہاں اگر اطاعت کی نظر ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے, الا یہ کہ 2 صورتوں میں. دیکھیے کیسے. مثال کے طور پر کسی نے نظر مانا کہ اللہ رب العالمین کے لیے میں 1 دن چھوڑ کر کے 1 دن پوری زندگی بھر روزہ رکھوں گا. نظر مان لی اس نے, اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ 1 دن چھوڑ کے 1 دن اس کو روزہ رکھنا پڑے گا, واجب ہے اس کے اوپر. بغیر رکھے کوئی چارہ نہیں. جوانی تھی, نظر مان لی, 50 سال کی عمر میں گیا, 55 سال کی عمر میں گیا, اب طاقت جواب دے رہا ہے, اب طاقت نہیں ہے. کیا کرے گا ایسی صورت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں راستہ بیان کیا, کہا کفارۃ نذر کفارۃ یمین. اگر کوئی آدمی نذر کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ دے کر کے نذر سے چھٹکارا پا لے. اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ تو دیکھیے, 1 غلام کو آزاد کرنا, یہ تو زمانہ نہیں ہے. 10 مسکین کو کھانا کھلائے, یا نہیں تو ان کو کپڑا پہنائے. اگر یہ تینوں چیز نہیں ہے, یعنی غلام آزاد نہیں کر سکتا, مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا, یا ان کو کپڑا نہیں پہنا سکتا, یہ 3 کام اگر نہیں کر سکتا ہے تب وہ کیا کرے گا؟ 3 دن کا روزہ رکھے گا. 3 دن کا, ایسا نہیں کہ پہلے ہی 3 دن کا روزہ رکھ لے, نہیں, پہلے غلام آزاد کرے, نہیں ہے تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے. چلیے اس کی طاقت نہیں ہے تو 10 مسکین کا کپڑا پہنائے, اس کی بھی طاقت نہیں ہے, تب جا کر کے آگے کیا کرے گا؟ بولیے, روزہ رکھے گا. اور ایک قول یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ غلام آزاد کرنا, مسکین کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا, ان تینوں میں سے کوئی ایک کر دے گا تو ہو جائے گا. تینوں میں سے
کوئی ایک کر دے، لیکن اگر ان تینوں کو نہ پائے تب جا کر کے وہ 3 دن کا روزہ رکھے گا۔ سمجھ میں آ گیا معاملہ؟ اب اس کے بعد آئیے، کسی شخص نے نظر مان لی لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی نظر مان لی۔ مثال کے طور پہ یہ کہا کہ اگر اللہ رب العالمین نے میرے بیمار کو صحت یاب کر دیا تو میں جا کر کے فلاں مزار کے اوپر چادر چڑھاؤں گا، فلاں پیر کے لیے ایک بکرا ذبح کروں گا۔ اگر یہ نظر مان دیا تو یہ نظر کس چیز کا نظر ہے؟ شرک ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا نظر ہے، معصیت کا نظر ہے۔ اس شخص کو یہ چاہیے کہ اس نظر کو پورا نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نظر فی معصیت، جو بھی کوئی شخص معصیت کی نظر مانے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی نظر مانے، اس شخص کو چاہیے کہ اس نظر کو وہ پورا نہ کرے، اس نظر کو وہ پورا نہ کرے۔ تب رہا کہ نظر تو مان لی اس نے، تو اس کے چھٹکارے کی کیا صورت ہے؟ تو کہا چھٹکارے کی یہی صورت ہے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا، اور قسم کا کفارہ کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی اس کی وضاحت کر دی، اس کو بیان کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کوئی شخص نظر مان لے کسی مکروہ عمل کے کرنے کی، میں یہ کام کروں گا اور وہ عمل مکروہ ہے، تو علماء کہتے ہیں اگر وہ چاہے تو وہ مکروہ عمل کر لے تاکہ اس کا وہ نظر پورا ہو جائے، یا اگر نہیں تو وہ اپنے لیے قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ میرے بھائیوں، لب و لباب گفتگو کی یہ ہوئی کہ نظر کا ماننا عبادت ہے، اور نظر کی ابتدا کرنا یعنی نظر ماننا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی مانتا ہے تو وہ گنہگار ہے، لیکن اگر مان لیا تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر نظر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے نظر کو پورا کرے۔ اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو ماننے سے منع کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو بھی کوئی آدمی نظر مانتا ہے تقدیر سے وہ نظر اس کو کچھ بھی بے نیاز کرنے والی نہیں ہے، بلکہ نظر کے ذریعے سے بخیل کے مال کو نکالا جاتا ہے۔ نظر کا چیپٹر میرے خیال سے ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آئیے استعاذہ، پناہ لینا، مصیبت میں، پریشانی میں کسی کی پناہ طلب کرنا، یہ عبادت ہے۔ دلیل اس کی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، کہا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میں لوگوں کے رب کے پناہ میں آتا ہوں، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اسی طرح سے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میں اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے۔ یہ باتیں ان آیتوں سے یہ پتا چلا کہ پناہ طلب کرنا، مصیبت سے بچاؤ اور چھٹکارا طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر کے آدمی غیر اللہ کی طرف لوٹے، مثال کے طور پہ مصیبت کے وقت میں کہے اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہی کا سہارا ہے، آپ ہی ہم کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں، شرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے ایسا کرنے والا شخص۔ تب رہا کہ مولوی لوگ اسٹیج لگاتے ہیں آج کل اور یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہر چیز کو کہتا ہے شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، تو گھر جا کر کے بیوی سے کیوں طلب کرتے ہو، یا کسی آدمی سے بچانے کے لیے کیوں کہتے ہو مجھ کو بچاؤ؟ تو میرے بھائیوں، پناہ طلب کرنے کی دو صورت ہے، غور سے سنیے گا۔ ایک صورت وہ ہے جو صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، مثال کے طور پر جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ آدمی مردہ ہے، میت ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے، ہم کو پریشانی یہاں ہے، مثال کے طور پر یہاں کسی نے مجھ کو مارا اور میں پکار رہا ہوں اس مصیبت میں اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا غوث المدد، یہاں پکار رہا ہوں۔ اب بتائیے وہ کہاں ہے؟ بغداد میں ہے، زندہ بھی نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون سے رابطہ بھی نہیں ہے کہ آواز میری وہاں تک پہنچے۔ یہ کرنا شرک اکبر ہے۔
لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پولیس سامنے جا رہی ہے اور کوئی آدمی مجھے مار رہا ہے، پولیس والے مجھے بچانے کے اوپر قادر ہیں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی صاحب ہم کو بچائیے، یہ آدمی ہم کو جان سے مار دے گا. یہ کہنا ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے. دونوں میں فرق سمجھیے گا. یہ لوگ عوام الناس کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنے طرف سے مسئلے کر کر کے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے تو یہ جائز ہے، یہ ہے تو یہ جائز ہے، یہ ہے تو یہ ناجائز ہے. نعوذ باللہ من ذلک. کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا لا کر لگا دیا اور اس کو وہ شریعت بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سنیے حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، کسی بات کے اوپر پٹائی کر رہے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا. غلام نے جب دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے ہیں تو اس نے کہا استعیذ برسول اللہ من ضرب ابن مسعود. اے ابن مسعود، میں تمہاری مار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ میں آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے ابن مسعود، للہ واللہ اقدر منک من هذا الغلام. اللہ رب العالمین تم کو جتنی طاقت اس غلام کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا ہے. کیوں مار رہے ہو اس کو؟ چھوڑو اس کو. اب اس حدیث کو پکڑ کر کے کوئی بھی مولوی تقریر کرنے والا اسٹیج لگا کر کے وہ اگر یہ کہے کہ دیکھو اللہ کے نبی سے پناہ مانگنا تو جائز ہے. اب ابن مسعود کے غلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں پناہ مانگنا جائز ہے. عدالت ہے، قاضی ہے، میں اس کے پاس گیا، فلاں نے مجھ کو مارا ہے، میری جان کو آپ بچائیے، نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ بچانے کے اوپر قادر ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس پولیس ہے، وہ ہماری حفاظت کر سکتی ہے. لیکن جو حفاظت نہ کر سکے، جو اس بات پر قادر نہیں ہے، جو ہماری پکار کو سننے پر قادر نہیں ہے، جو اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، جو قبر کے مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو. ہم نعرے لگواتے ہیں جلسے کے اندر، یا غوث المدد، یا علی المدد، یا فلاں المدد، یا فلاں المدد. میرے بھائیوں، ایسا کرنا یہ سب کے سب انسان کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور وہ آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا. اور کیجئے قرآن مجید کی آیت، مشرکین مکہ جب نکلا کرتے تھے اپنے گھروں سے اور جب کسی اجنبی جگہ پر پہنچتے تھے، کسی وادی میں جاتے تھے، جنگل میں. اب پہلے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا کہ ہوٹل رہتا تھا، یہاں سے نکل کر جا کر ہوٹل آپ دوسری جگہ خرید کر سو سکتے ہیں. وہ لوگ کوئی صاف ستھرا زمین دیکھ کر کے وہیں پر اپنا ٹینٹ تمبو لگا کر کے رات گزارتے تھے. ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہاں وہ رکتے تھے تو کسی اونچے مکان پہ، اونچی جگہ پر جا کر کے وہ آواز لگاتے تھے، کہتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی من سفہاء قومی. اس وادی کے جنوں کے سردار سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، اس کے قوم کے بے وقوفوں سے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. لیکن وہ جنات جو مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا. اللہ اکبر. انسانوں کے اوپر عیب لگاتے ہوئے کہا کہ اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ ہم سے ڈرتی ہے. اور جب اس نے ہم سے ڈرنا شروع کیا، جنات کہہ رہے ہیں، جب اس نے ہم سے ڈرنا شروع کیا تو فزادوہم رہقا، ہم نے اس کے خوف کے اندر اور اضافہ کر دیا. خوف کے اندر اضافہ کیا کیا؟ دیکھیے، رہق کہتے ہیں ایسے خوف کو جو بدن کے اندر داخل ہو جائے اور انسان کے جسم کو کمزور کر دے، انسان کے جسم کو کمزور کر دے. اور رہق کے معنی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، گناہ میں اضافہ کر دیا. مثال کے طور پہ یہ لوگ جو جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے تو پناہ طلب کرنے سے ان کے شرک کے اندر اضافہ ہو گیا اور جنوں کے سرکشی کے اندر، ان کے تکبر کے اندر، کبر و غرور کے اندر اضافہ ہو گیا. جنات زیادہ تکبر کرنے لگے کہ دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہو کے ہم سے پناہ طلب کر رہا ہے. اور آج بھی یہ طلب کرتے ہیں. اور جتنے طرح کی تعویذیں یہ بابا لوگ لکھ کر کے دیتے ہیں، سڑکوں کے اوپر بیٹھ کر کے یا کسی خانقاہ میں بیٹھ کر کے یا کسی مزار میں بیٹھ کر کے، میں چیلنج کرتا ہوں اس ممبر سے، یہاں سے، کہ آپ اس کو کھول کر کے دیکھیے، اس میں یہی لکھا ہوتا ہے یا فلاں المدد، یا ابلیس مدد، یا جبریل مدد، یا فلاں. اس کو یہ تمیز تک نہیں ہوتی کہ جبریل کس کا نام ہے، ابلیس کس کا نام ہے. جو من میں آیا اس کو
کو لکھ دیتا ہے اور لکھ کر کے وہ موم سے لگا کر کے انسان کو دے دیا اور گردن میں لگا کر کے وہ پھر رہا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ہم کو حفاظت کرے گا. ٹی وی میں اور دوسرے سیریلوں میں دیکھ کر کے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کرکٹر ہے, لگا دیا اگر چھکا تو اٹھا کر کے اپنی تعویذ کو چومتا ہے. یہ مسلمان کا بچہ, اس کو کوئی پتا بھی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, دین کیا ہے, یہ بھی اب تعویذ چومنا شروع کر دیا. دیکھا دیکھی دین کو عمل کر کر کے انسانوں نے چوچو کا مربع بنا کر کے دین. یہ ہوئی بھائی استعاذہ. یہ جب بھی طلب کی جائے گی اللہ رب العالمین سے طلب کی جائے گی. اس کے بعد ایک چیز ہے استغاثہ. استغاثہ کہتے ہیں مصیبت کے وقت, پریشانی کے وقت مدد طلب کرنا. مثال کے طور پہ آدمی چل رہا ہے, جا رہا ہے ہوائی جہاز میں, لا قدر اللہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا جہاز میں, کیا کہے گا؟ یا اللہ المدد. یہ توحید ہے اور اس پہ یہ کہنے والا توحید کے اوپر عمل کرنے والا ہے, اس پہ ثواب کا مستحق ہے. لیکن لوگ آج کیا کہتے ہیں؟ یا غوث المدد, یا علی المدد. جہاں یہ چیزیں ڈوبنے والی ہوتی ہیں آپ جا کر کے دیکھ لیں. آج کل کے زمانے کا شرک اس زمانے کے مشرکین کے شرک سے میرے بھائیوں زیادہ گھنا ہونا اور زیادہ بدبودار ہے. کیونکہ وہ مشرک جو اس زمانے میں پائے جاتے تھے وہ مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, قرآن مجید کہتا ہے کہ جب کشتیوں کے اوپر سوار ہوتے تھے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, سمندر میں جب کشتی ان کی ہچکولے کھاتی تھی تو اللہ رب العالمین کے لیے اس کے دین کو خالص کر کے پکارتے تھے, توحید کو خالص کر کے پکارتے تھے. فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہم ان کو سمندر سے نکال کر کے خشکی میں لا دیتے تھے اذا ہم یشرکون, تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے تھے. اور آج کل کے مشرک کو دیکھیے, جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے وہ اتنا بڑا شرک کرتا ہے. چھوٹی مصیبت ہوئی تو اجمیر جائے گا, اس سے بڑی مصیبت ہوئی تو سیدھے بغداد بھاگے گا. ہے یا نہیں ہے؟ یہ معاملہ اس زمانے کے مشرکوں سے آج کے مشرک کا شرک یہ زیادہ گھناؤنا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, مدد کرنا یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے. اگر کوئی آدمی زندہ ہے, حاضر ہے, قادر ہے مدد کرنے کے لیے تو آپ اس کو پکار سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, جا رہا ہے راستے میں, کسی شیر نے اس کے اوپر حملہ کرنے کی سوچ لی, شیر کھڑا ہے کہ اب اس کے اوپر حملہ کر دے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بازو میں ایک شخص جا رہا ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے. میں کہوں گا کہ بھائی میری جان بچا لو اس شیر سے, وہ بچا سکتا ہے. یہ شرک نہیں ہوا, یہ شرک نہیں ہوا. لیکن اگر اس پوزیشن میں یہ کہوں کہ یا علی المدد, یا غوث المدد, یا فلاں المدد, تو یہ شرک ہوا, کیونکہ وہ ہم کو بچانے کے اوپر قادر نہیں ہے. سمجھیے بات کو, دونوں میں فرق ہے. کوئی زندہ موجود, کوئی آدمی ندی میں ڈوب رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ سڑک کے اوپر کوئی آدمی چل کر کے جا رہا ہے, وہ مجھ کو بچانے کے اوپر قادر ہو, بولے اے بھائی جان بچاؤ ہم ڈوب رہے ہیں, یہ کہنا شرک نہیں ہے. لیکن اگر وہ ڈوبتے وقت کسی مردے کو پکار رہا ہے یا کسی ایسے شخص کو پکار رہا ہے جو وہاں پہ حاضر نہیں ہے تو یہ شرک ہے. صرف اللہ رب العالمین کو اس وقت پکارنا ہے, یا اس کو پکارنا ہے جو آپ کے مدد کے اوپر قادر ہو, جو آپ کی مدد کے اوپر قادر ہے. ان تمام باتوں کا لب و لباب استعاذہ یا استغاثہ, مدد طلب کرنا, یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ یہ صرف اس لیے کرتا ہے, صرف اس لیے کرتا ہے کہ جس سے وہ مدد طلب کر رہا ہے اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ یہ ہم کو فائدہ دے گا, یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا. پوری دنیا کے لوگ چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں, یہ پورے جتنے نواقض اسلام کا خطبہ آپ کے سامنے گزرا ہے یہ پورے کا خلاصہ ہے, 5 منٹ کے اندر سن لیجئے, پھر بعد کو ہم چیپٹر کو کلوز کریں گے. پوری دنیا کے لوگ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ تمام ولیوں کے سردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں یا نہیں بولیے, اور تمام انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین, قیامت تک آنے والے لوگوں کے سردار اور قیامت کے دن کے سردار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, لوگوں
میں قیامت کے دن بنی نوع آدم کا سردار ہوں گا. اور یہی وہ ذات مبارکہ ہے اللہ اکبر جن کے لیے پہلی مرتبہ جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولے گا. قسم اللہ کی ان کے اونٹ کے نکیل کو پکڑ لیجئے اگر چاہتے ہیں جنت میں داخل ہونا. یہی وہ ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جس کے لیے جنت کے دروازے اللہ رب العالمین سب سے پہلے کھولے گا. اس سے پہلے کسی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ وہ نبی میدان احد کے لیے نکل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہ پہنی. لوہے کا کوٹ ہوتا تھا اس طرح کا جس سے سینے وغیرہ کو تیر اور تلوار کی مار سے بچایا جاتا تھا. اور اسی طرح سے سر میں لوہے کی ٹوپی پہنی تاکہ یہ سر کا حصہ نازک ہے, کوئی تیر اور تلوار لگ گیا سر میں تو مشکل ہو, اس لیے لوہے کی آپ نے ٹوپی پہنی سر میں. گئے احد میں کسی نے تیر مارا, نیزہ مارا, آپ کی پیشانی مبارک میں وہ ٹوپی ٹوٹ کر کے لوہے کی 2 کڑیاں آپ کی پیشانی میں دھس گئی اور اسی طرح سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اس جنگ کے اندر. 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اس جنگ کے اندر شہید ہوئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم بھی تھے. اب یہ بتائیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے ہوتے تو ان کو یہ مصیبت لاحق ہوتی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے ہوتے تو کیا اپنے چچا کو شہید ہونے کے لیے میدان میں لے کر کے جاتے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے خواب میں اس کا اشارہ بھی کیا تھا. اللہ اکبر. انسان کی دیکھیے کس طرح سے انسان مخلوق مجبور کتنا ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ لگائیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد سے پہلے یہ کہا تھا کہ لوگوں میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مضبوط قلعہ ہے, اس قلعے کے اندر میں ہوں اور میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے ایک گائے کو ذبح کیا گیا. پوچھا لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعبیر بیان کرتے ہیں اس خواب کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے رشتہ داروں میں سے کوئی قریبی رشتہ دار اس جنگ میں قتل کیا جائے گا. یہ تعبیر تھی, لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ رشتہ دار کون رشتہ دار ہے ایگزیکٹ. آپ اس کو روک دیتے, نہیں روک سکے. بعد میں جب آئے آپ احد سے فارغ ہو کر کے فجر کی نماز میں آپ نے بددعا کرنی شروع کر دی ان مشرکوں کے اوپر جن مشرکوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا. آپ نے کہا اللہم لعن ابا سفیان, اے اللہ رب العالمین ابو سفیان کے اوپر لعنت برسا. کہا اللہم لعن حارث ابن ہشام, اے اللہ رب العالمین ہشام ابن حارث کے اوپر لعنت برسا. آیت کریمہ نازل ہوئی کہا لیس لک من الامر شیء, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بندوں کے تعلق سے کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے. آپ ان پر کیوں بددعا کرتے ہیں؟ اور جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اللہ رب العالمین نے ان 3 لوگوں کو مسلمان کیا اور بعد میں ان کی اسلام بہتر ہوئی. یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فلانے کا تیجا کر لو, اس کا فاتحہ کر لو اور اس کے نام کی 40واں کر لو, اس کی برسی منا لو, اس کی 11ویں منا لو, اس کے دامن میں لٹک کر کے جنت چلے جاؤ گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیس لک من الامر شیء, میرے بندوں کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ پیر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے ہوئے؟ بولیے بھائی, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا ان کی طاقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی ہے؟ کیا ان کی عظمت اللہ رب العالمین کے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بڑی ہے؟ جب پہلی آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مکے کے اندر اور کیا کہا غور کیجیے. کہا یا قریش, اے میرے قبیلے کے لوگوں, اے قریش کے لوگوں, انقذوا انفسکم من النار, اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارے کا سامان کر لو. فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے تم کو کچھ بھی نہیں بے نیاز کروں گا. اس کے بعد اپنے چچا کو کہا یا عباس ابن عبد المطلب, چچا اور بھتیجے کا رشتہ کیسا ہوتا ہے غور کیجیے. کہا یا عباس ابن عبد المطلب, اے میرے چچا انقذ نفسک من النار, اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارے کی کا سامان کر لو, توحید قبول کرو, اسلام قبول کرو. قیامت کے دن میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا, کچھ بھی کام نہیں آؤں گا. اس کے بعد کہا یا صفیہ عمت رسول اللہ, اے صفیہ, اے میری پھوپھی, اے میری پیاری پھوپھی, جنت میں جانے کا سامان
تیار کر لو، جہنم سے چھٹکارے کا سامان تیار کر لو. فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین سے تم کو نہیں بچا سکوں گا. اور اس کے بعد اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو، اللہ اکبر، اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد سلینی. اللہ اکبر، ایک باپ کی مجبوری دیکھیے اس کی بیٹی کے سامنے. کہا سلینی من مالی، میرے مال سے تم کو جو مانگنا ہے مانگو. سلینی من مالی، میرے مال سے جو مانگ سکتی ہو مانگو. جس مال کا میں مالک ہوں وہ مال تم کو دے دوں گا، اگر میں مالک ہوں تو دے دوں گا. لیکن فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میرا باپ نبی تھا مجھ کو جنت میں داخل کر دے گا. تم کو خود اپنے عمل سے جنت جانا ہوگا، اپنی توحید سے جنت جانا ہوگا، اپنے کرتوت سے تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو. یہ لوگ جو کہتے ہیں 11ویں بنا لو، رجب کا کنڈا بنا لو، ان کے دامن میں لٹک کر کے جنت چلے جاؤ گے. یہ منہ اور مسور کی دال ہے. تماشا بنا کر کے رکھ دیا دین کو، کھیل کھلواڑ بنا کر کے رکھ دیا، بازی چاہے اطفال بنا کر کے رکھ دیا. اور یہ باتیں جب سنتے ہیں لوگ تو نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جیسے لگتا ہے کہ دین اسلام کل کا کل یہی ہے. میرے بھائیو، شریعت کو سمجھیے، توحید کو سمجھیے. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی قیمت سمجھ رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی بیٹی کا باپ ہے. اگر بیٹی اشارہ کرتے کسی سامان کی طرف تو ہمارا دل مچلتا ہے جب تک اس کو ہم خرید کے اس کے قدموں میں نہ ڈالتے. وہ بیٹی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری دیکھیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں بیٹی قیامت کے دن مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، کوئی امید مت رکھنا. یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کیسے جاہل لوگ ہیں جو ان پیروں کے نام پر ان مسلمانوں کے ساتھ شرک کرواتے ہیں اور ان کو جہنم کے منہ کے اوپر لا کر کے کھڑا کرتے ہیں اور اس کے اوپر نعرہ تکبیر بلند کی جاتی ہے. اور ہم کیسے توحید والے ہیں کہ توحید کو اپنے سینے میں بٹھائے ہوئے ہیں لیکن ہماری زبان نہیں کھلتی ہے. شرک اسٹیج لگا کر کے بول رہا ہے. ہم کہیں پہ توحید کی دعوت عام کرنے کے لیے ہماری زبان گم کیوں ہو جاتی ہے، چپ کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم کیسے اہل حدیث ہیں اور ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسی توحید کے ہم مالک ہیں؟ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں. توحید کی دعوت کو عام کیجئے، توحید کو پھیلانے کے لیے سب کچھ اپنا لٹا دیجئے. یہ وہ سودا ہے جو کبھی بھی آپ کو مہنگا نہیں پڑے گا. یہ سستا سودا ہے، جنت خریدنے کا سودا ہے. یہ سودا کر لیجئے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا.